نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے کے آخری پاؤ سے تراویح کی نماز میں آغاز کیا گیا اور 15واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سے ابتدا ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ نہایت ہی جامع آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ آیت خیر اور شر کو جامع ہے، یعنی اس میں شر کی باتیں یعنی جن کاموں سے بچنے کی تلقین ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور خیر جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے ان کا بھی ذکر ہے، عدل کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، اسی طرح فحشاء یعنی ہر کبھی قول اور عمل سے بچنے کا حکم، والمنکر اسی طرح ہر طرح کی برائی، حسد، کینہ، بغض وغیرہ ان سے بچنے کا حکم، بغض، سرکشی، زیادتی، ظلم سے بچنے کا حکم، اسی طرح عہد کی پاسداری، عہد و پیمان کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ اپنی جھوٹی باتوں کو پورا کرنے کے لیے قسموں کو سہارا مت بنایا کرو، جھوٹی قسموں کا سہارا لے کے اس کو اللہ پاک نے سختی سے منع کیا، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو کچھ تم آگے اپنے نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ کر دو گے، اللہ کے دربار میں پہنچا دو گے نیکیوں کی صورت میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ مرد ہو عورت ہو، ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہو، دل میں موجود ہو، ایمان کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک ایسے مرد اور عورت کو، ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، حیات طیبہ پاکیزہ سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہاں حقیقت میں جو ہے حیات طیبہ سے جو مراد ہے مفسرین کے ہاں، وہ حیات طیبہ سے مراد دل کا سکون ہے، انسان کی زندگی میں راحت ہو، سکون ہو، اور تھوڑے رزق پر قناعت کرنے والا ہو، تو یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی پانے والا ہے، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے لا تعداد صورت میں نعمتیں عطا کیں، پھر وہ بستی والے، اس بستی کے رہنے والے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ پھر جو ہے آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دین حنیف عطا کیا، اور وہ مشرکین کا رد کرنے والے تھے، شرک کا خاتمہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت التبلیغ کے اصول سمجھائے گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف حکمت، بصیرت، موعظہ حسنہ، اس طرح اچھے انداز میں، احسن انداز میں اور اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی، ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ اس کے بعد سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ اسراء اور اسراء رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، رات کو لے جانا، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الاسراء اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والا معجزہ کہ اللہ پاک نے ایک تھوڑے سے عرصے میں، رات کے ایک عرصے میں، اتنے بڑے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سیر کروائی، مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر عرش معلیٰ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پہلے ہی اللہ پاک نے ان کو بتا دیا کہ تم 2 دفعہ ناشکری کرو گے، 2 دفعہ تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو پہلی دفعہ جب انہوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، سرکشی اور نافرمانی پر اترے، تو اللہ کی ان پر پکڑ آئی، ایک ظالم بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط ہوا، جس نے ان کا سب کچھ ملیے میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ دوسری بار پھر جو ہے ان کی آسائش و فروانی کے بعد جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کے حالات بہتر ہو گئے، پھر سرکشی کے اندر مبتلا ہوئے۔ دوسری بار پھر ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، جس نے ان کے ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا اور خاتمہ ان کا کر دیا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کیا اور انسان کے جلد باز ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ پاک نے چند آداب ذکر کیے ہیں جن کو اپنانا ہر ایمان والے کے ذمے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ ہی کی عبادت کرنے کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ ادب، احترام اور ان سے محبت، عقیدت سے پیش آنے کو حکم دیا گیا، خصوصاً والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپے کی عمر کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہیں، آنکھیں کمزور ہیں، ہاتھ پاؤں کام کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، اس کی ساری طاقتیں زبان کے اندر لوٹ آتی ہیں۔ تو اس موقع پہ اولاد کو حکم ہے کہ اس موقع پر
ایسی حالت میں والدین کی باتوں کو برداشت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، کوئی بھی ایسا جملہ یا ایسی بات جو ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو ہرگز ان کے سامنے نہ بولا جائے اور ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، حتیٰ کہ کلمہ اف جس سے ان کو تکلیف ہو اس کے بولنے کی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ کوئی اور جملہ بولا جائے یا ان کے سامنے خفگی یا سرکشی کا مظاہرہ کیا جائے، تو اس کے بعد کا ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فضول خرچی سے اور اسراف سے، ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا اور اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اولاد کو بھوک افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اور ان کو بھی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ زنا جیسی برائی سے منع کیا گیا، اسی طرح قتل ناحق سے منع کیا گیا، اسی طرح مال یتیم کو جو ہے ناجائز اور حرام طریقے سے اس کو کھانے کی ممانعت کہ اس کو مال یتیم کو بے جا نہ اڑایا جائے، اسی طرح عہد کی پاسداری کا حکم اور ناپ تول میں پورا کر کے اس میں کمی بیشی سے منع کیا گیا، اسی طرح جو ہے کسی کی ٹو میں پڑ جانا، کوئی ایسا کام جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ایسی بات اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کے حالات کی تحقیق کرنے لگ جانا جسے تمہاری زندگی دین و دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارا دل، یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ان سب سے اللہ پاک سوال کرے گا، ان سب سے اللہ پاک پوچھے گا۔ سرکشی، تکبر، غرور سے منع کیا گیا۔ والا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ اکڑ کر چلنا نہ تو اس سے تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی اتنے تم اونچی ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ۔ انسان عاجز ہے، اس کو عاجز ہی کرنا زندگی گزارنی چاہیے۔ غرور، تکبر اس کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا جھک کے زندگی گزارتا ہے، جتنی تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو جتنا بڑا بنتا ہے اللہ پاک اس کو اتنی پستی اور ذلت کے اندر اتار دیتے ہیں۔ تو اس بات کی ایمان والوں کو تلقین کی گئی۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، جو کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور انسان ہونے کو نبوت کے خلاف سمجھ رہے تھے، ان کے اس نظریے کی تردید کی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان، ایک بشر کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ نبی اور رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے۔ ان کی اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بشر، انسان ہی ہوا کرتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوا کرتا، لہٰذا یہ کوئی بات قابل تعجب نہیں ہے، قابل انکار نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکاری ہو رہے ہو۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کا ذکر ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الکہف کا نام دیا گیا۔ یہ چند مخلص نوجوان تھے جو توحید کے پرستار تھے، جو حق پر چلنے والے تھے، جو اللہ کی توحید کے جو ہے نغمے گانے والے تھے، اور اس وقت میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، دقیانوس بادشاہ، بہت ہی ظالم جابر تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اسی پر آمادہ کرتا تھا، اور سارے لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے جو ہے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ چند خوش نصیب، خوش قسمت نوجوان تھے جن کے سیلوں میں توحید کا، ایمان کا نور تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اس بادشاہ نے اس چند جوانوں کی جو جماعت تھی اس کو اپنے پاس طلب کیا، ڈرایا، دھمکایا، دنیا کا لالچ دیا اور کہا کہ چند دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، اگر اپنے اس کام سے باز نہ آئے، اگر ہماری بات نہ مانی تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ مخلص نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سی زندگی ہے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکیں، اس کو اپنا کتا دھرتا سمجھیں، اس سے اپنی منت مراد مانگیں، جب اللہ موجود ہے، اس ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کو بنانے والا، ہمیں تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر اس کے در کو چھوڑ دیا تو پھر ہم در بدر ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی جائے گی، ہمارا دین بھی جائے گا۔ یہ تو ہمیں دنیا کا لالچ دے کے، ہمیں دنیا کے عہدے اور دنیا کا مال و دولت، اس کے لالچ دے کے ہماری ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان نوجوانوں نے بہت ہی کامیاب فیصلہ کیا، اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کی اور ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ اس غار کے اندر اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، اور 309 سال تک اس غار کے اندر یہ سوئے رہے، اور پھر 309 سال کے بعد جب اٹھے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ کے 309 سال تک یہ اسی کے جو ہے غار کے اندر رہے۔ اللہ پاک نے دھوپ کو، ہواؤں کو ان کی خدمت پر لگا دیا کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، انہوں نے میرے لیے سب کچھ دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو، دنیا کے لالچ کو، دنیا کے مال و دولت کو میرے لیے، میری رضا کے لیے جو ہے چھوڑا ہے۔ یہ تو میرے مخلص لوگ ہیں، میرے یار ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی بڑی مدد نصرت کی، 309 سال تک وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو جگایا
309 سال سوئے رہے، کوئی کھانے کا تقاضا نہیں، کوئی پینے کا تقاضا نہیں، کوئی قضائے حاجت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یار 1 دن یا آدھا دن، تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہیں۔ کسی نے کہا یار جتنا بھی ٹھہرے ہیں اللہ ہی کو معلوم، بس اس بات کو چھوڑو۔ پھر فیصلہ ہوا کہ کھانے کی طلب ہو رہی ہے، ایک ساتھی کو بھیجیں کچھ کھانا لے کے آئے۔ اب وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھنا کہ حلال طیب پاکیزہ مال ہونا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے حرام مال نہیں کھایا کرتا، حلال پاکیزہ طیب مال کھایا کرتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمایا اور کھایا جائے، کیونکہ حرام کا لقمہ انسان کی عبادات کو، دل کے نور کو، ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اصحاب کہف چونکہ کھرے مسلمان تھے، خالص اور مخلص مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پاکیزہ مال لے کے آئیے گا، رزق حرام ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس بات کی تلقین کی۔ اب وہ سکے 309 سال پرانے سکے، دیکھیونیوسی سکے لے کے جب ہوٹل والے کے پاس پہنچا تو وہ کبھی سکوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے، یہ کیسے آ گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ بات پہنچی کہ اس طرح کا آدمی ہے، اس طرح کے سکے لے کے آیا ہے۔ تو بادشاہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ پکا مسلمان تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، توحید کا پرستار تھا۔ وہ پہلے ہی اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کوئی ایسی بات ہو جائے، کرشمہ ہو جائے کہ بعض لوگ جی کر اٹھنے کو ماننا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے اور اس سے انکار کر رہے تھے۔ وہ بادشاہ تو مخلص تھا، کھرا تھا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا تھا، لیکن چند لوگ ایسے تھے کہ وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے، تو وہ بار بار اس کی دعائیں کرتا۔ پھر اللہ کا یہی کرنا ہوا، 309 سال بعد یہ اٹھے اور یہ سکے لے کے پہنچے، ان کے حالات کی تحقیق ہوئی، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے یہ معجزہ ان کے سامنے کرشم ہوا کہ اللہ پاک جس طرح 309 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، تو اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو پھر ان کا بڑے اعزاز و اکرام ہوا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان مخلص لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی طرف اپنی لو لگائی، اللہ کے لیے دنیا کو ٹھوکر ماری، اللہ کہتا ہے جو میرے لیے دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے پھر وہ میرا ہے۔ اور مثال ذکر کی گئی 2 شخصوں کی، ایک اللہ کا فرما بردار تھا اور ایک ناشکرہ تھا۔ جو ناشکرہ تھا اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، باغات تھے، جو ہے اس کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، اپنے باغوں کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مخلص جو اگرچہ غریب تھا، ایمان کا بڑا امیر تھا، ایمان کا نور اس کے دل میں تھا۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا خوش ہوا، خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار میرے پاس کتنی مال کی کثرت ہے، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سب میں نے بڑی محنت کی ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو اس مخلص نے کہا کہ بھائی ایسے نہ کہو، بلکہ کہو کہ یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یوں کہو یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ تو اس نے سرکشی کی، غرور کیا، تکبر کیا کہ نہیں میں تو یہ تو سب کچھ میرا اپنا ہے اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، مجھے امید ہے کہ مرنے کے بعد مجھے یہ سارا کچھ ملے گا۔ لیکن اس کے یہ تکبر والے جملے اللہ کی ذات کو پسند نہ آئے، اس کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ افسوس کرتا ہوا، اس بات کا افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، فصلیں اس سے لہلا اٹھتی ہیں، فصلیں اس سے جو ہے کھل اٹھتی ہیں، سرسبز ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے وہ فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں اور پھر پکنے اور تیار ہونے کے بعد ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ساری جو ہے ان کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ ہوائیں اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے ادھر کچھ تھا ہی نہیں۔ تو انسان کی زندگی کی یہ حقیقت ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کو سبق دیا گیا کہ یہ دنیا، یہ راحت یا آسائشیں یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والا وہ ہے جو خیر اور نیکی کا کام تم نے اللہ کے دربار میں بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس واقعہ اس سورت کے آخر سے جو ہے شروع ہو رہا ہے اور 16ویں پارے کے ابتدا تک جاتا ہے۔ ان کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم اور علم والا کون ہے؟ تو اللہ کا نبی جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے علم والا بڑا زیادہ علم والا ہوا کرتا ہے۔ تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اے موسیٰ جاؤ، میرا ایک درویش ہے، میرا ایک بندہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کا خادم حضرت یوشع بن نون وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک علامت کے طور پہ مچھلی ان کے پاس تھی۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر دریا کے اندر چلی جائے
وہ علامت ہوگی کہ اس وقت ہمارا جو مہمان ہے جس سے ہم نے ملنا ہے خضر علیہ السلام وہاں پر ہمیں ملے گا۔ چنانچہ ایک جگہ پہ انہوں نے آرام کیا تو مچھلی جو ہے زندہ ہو کے سمندر کے اندر چلی گئی۔ اس خادم کو بتانا یاد نہ رہا، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ جب ایک جگہ پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھک کر آرام کرنے کے لیے رکے تو خادم سے کہا کہ یار وہ مچھلی کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو اس جگہ پہ فلاں جگہ پہ زندہ ہو کے سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو آپ واپس چلتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے عرض کی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری چند کڑی شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر اترو تو میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہو، اگر میری شرائط پر، میری باتوں پر تم نہ اتر سکو، یعنی میں جو بھی کام کروں گا تمہیں اس پر اعتراض کرنے کی، سوال اٹھانے کی اور چون چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے، جو کریں گے، میں ذرہ برابر بھی سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے 16ویں پارے میں ان کے سوالوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں، کل کے خلاصے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔